آج ہم ایک ایسے موضوع کی گہرائی میں جا رہے ہیں جو کافی غیر معمولی ہے، پر اسرار بھی، اور اسلامی عقائد کے لحاظ سے بہت ہی اہم ہے، یعنی دابت الارض، زمین سے نکلنے والی ایک مخلوق۔ جی بالکل، اور اس کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ اس کا تعلق براہ راست قیامت کی بڑی نشانیوں سے ہے، مطلب وہ بڑے بڑے واقعات جو دنیا ختم ہونے سے بالکل پہلے ہوں گے۔ اچھا۔ ہمارے پاس جو معلومات ہیں اس بارے میں وہ بنیادی طور پر 3 ذرائع سے آتی ہیں۔ ایک تو خود قرآن کریم ہے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مستند احادیث یعنی آپ کے فرمان، اور تیسرا ان آیات اور احادیث کی جو تشریحات ہیں جو علماء اور مفسرین نے کی ہیں۔ تو آج ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ان سب ذرائع کو سامنے رکھ کر سمجھیں کہ آخر یہ دعوت الارض ہے کیا چیز، کب ظاہر ہونے کی بات ہے، کہاں سے، اور سب سے بڑھ کر اس کا مقصد کیا بتایا گیا ہے۔ یہ واقعی ایک بہت حیران کن تصور ہے۔ چلیں اس پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کا ذکر دیکھتے ہیں۔ جی، تو قرآن پاک میں کہاں ذکر ہے اس کا؟ یہ سورۃ النمل ہے، اس کی آیت نمبر 82۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورۃ النمل آیت 82۔ ٹھیک، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے کہ اور جب ان پر عذاب کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آ جائے گا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک دابا نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے۔ دابا، اس کا کیا مطلب ہے یہاں؟ کیا یہ کوئی عام جانور ہے؟ دیکھیے، دابا عربی میں تو ہر چلنے پھرنے والی چیز کو کہہ دیتے ہیں، لیکن یہاں جو کانٹیکسٹ ہے جس سیاق و سباق میں بات ہو رہی ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ کوئی عام مخلوق نہیں ہے۔ اچھا۔ اور آیت میں کچھ باتیں بہت واضح ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ ایک خاص وقت پر ہوگا جب انسانوں پر اللہ کا قول یعنی عذاب کا فیصلہ قریب ہوگا۔ جی۔ دوسرا، یہ زمین سے نکلے گی۔ تیسری اور سب سے زیادہ حیران کن بات، یہ لوگوں سے کلام کرے گی، باقاعدہ بات چیت۔ کلام کرے گی انسانوں سے؟ جی ہاں، تکلمہم یعنی ان سے کلام کرے گی۔ اور چوتھا یہ کہ اس کے کلام کا موضوع کیا ہوگا، وہ یہ کہ لوگ اللہ کی نشانیوں پر، اس کی آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ تو گویا یہ خود ایک چلتی پھرتی دلیل ہوگی انسانوں کے انکار کی۔ یہ تو واقعی بہت ہی غیر معمولی بات ہے، ایک مخلوق کا انسانوں سے بات کرنا۔ یہ تو اپنے آپ میں ایک نشانی، ایک معجزہ ہے۔ اچھا، یہ تو قرآن کی بات ہو گئی۔ اب احادیث میں تو یقیناً اس کی مزید تفصیل ملتی ہوگی، کیونکہ اسے قیامت کی بڑی نشانیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، احادیث میں اس پر مزید روشنی ڈالی گئی ہے۔ صحیح مسلم، جو حدیث کی مستند ترین کتابوں میں سے ہے، اس میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 2901۔ صحیح مسلم کی؟ جی، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے آنے والی 10 سب سے بڑی نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے، اور ان 10 میں دابت الارض کا نام بھی شامل ہے۔ اچھا، وہ 10 نشانیاں کون کون سی ہیں؟ اس سے اندازہ ہوگا کہ دابت الارض کا ذکر کن واقعات کے ساتھ ہو رہا ہے۔ جی، وہ 10 نشانیاں یہ ہیں مختصراً۔ ایک تو الدخان یعنی ایک خاص قسم کا دھواں، پھر دجال کا نکلنا جو بہت بڑا فتنہ ہوگا، تیسرا یہی دابت الارض، چوتھا سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ یہ تو بالکل ہی نظام بدلنے والی بات ہے۔ جی، پانچواں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول، چھٹا یاجوج و ماجوج کا خروج، ساتواں، آٹھواں، نواں 3 جگہ زمین کا دھنس جانا، مشرق میں، مغرب میں اور جزیرہ عرب میں۔ 3 جگہ؟ اللہ اکبر! یہ آگ ہوگی جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو میدان حشر کی طرف ہانک کر لے جائے گی۔ تو آپ دیکھیں، دعوت الارض کا شمار ان انتہائی بڑی کائناتی سطح کی تبدیلیوں میں ہے۔ یہ فہرست سن کر ہی اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہوگا۔ اچھا، تو احادیث میں کیا صرف اس کے نام کا ذکر ہے، یا یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ کرے گی کیا؟ قرآن میں تو آیا کہ وہ کلام کرے گی۔ نہیں، احادیث اس کے کام کو مزید واضح کرتی ہیں۔ اس کا کام صرف بولنا نہیں ہوگا، بلکہ ایک بہت ہی آپ کہہ لیں عملی قسم کا کام ہوگا۔ مسند احمد اور دیگر کتب میں روایات ہیں، جیسے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ جی، اس میں بتایا گیا ہے کہ اس مخلوق کا بنیادی مقصد ہوگا مومن اور کافر کے درمیان ایک واضح ظاہری فرق قائم کر دینا، ایک لکیر کھینچ دینا۔ اچھا، وہ کیسے؟ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ یہ نکلے گی اور لوگوں کے چہروں پر نشان لگائے گی۔ چہروں پر نشان؟
جی چہروں پر، اور وہ نشان اتنا واضح ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے کو پہچان لیں گے کہ کون مومن ہے اور کون کافر۔ یہاں تک کہ کہا گیا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو پکاریں گے، اے مومن یا اے کافر، مطلب کوئی منافقت، کوئی چھپا ہوا کفر باقی نہیں رہے گا، سب ظاہر ہو جائے گا۔ چہروں پر نشان، یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے۔ کیا اس نشان لگانے کے طریقے کے بارے میں بھی کچھ آتا ہے؟ اور میں نے کہیں سنا تھا کہ شاید اس کے پاس کچھ خاص چیزیں بھی ہوں گی۔ جی ہاں، یہ تفصیلات بھی ملتی ہیں، اور وہ اس معاملے کو اور بھی آپ کہیں پراسرار بنا دیتی ہیں۔ کچھ تفاسیر میں، جیسے تفسیر ابن کثیر ہے یا حدیث و آثار کی دوسری کتابیں ہیں جیسے الدر المنصور، ان میں ایسی روایات یا اقوال ملتے ہیں کہ اس دابت الارض کے پاس دو بہت خاص چیزیں ہوں گی۔ اچھا، کیا؟ ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا یعنی ان کی لاٹھی، اور دوسری حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی۔ سبحان اللہ، موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی؟ جی، اور بتایا یہ گیا ہے کہ یہ مخلوق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے جب مومن کے چہرے پر ایک نشان لگائے گی یا لکیر کھینچے گی تو اس کا چہرہ ایک دم روشن، نورانی ہو جائے گا، چمک اٹھے گا۔ اچھا، یہ اس کے سچے ایمان کی علامت ہوگی۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے وہ کافر کی ناک پر یا چہرے پر ایک مہر لگائے گی، اسٹیمپ کی طرح، جس سے اس کا چہرہ بالکل سیاہ تاریک ہو جائے گا۔ یا اللہ، سیاہ چہرہ! جی، یہ اس کے کفر اور انکار کی نشانی ہوگی۔ ذرا تصور کریں کہ کیسا منظر ہوگا، وہ کھلے عام چہروں سے ایمان اور کفر ظاہر ہو رہا ہوگا۔ یہ تو سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک طرف نورانی چہرے، دوسری طرف کالے منہ۔ یہ تو معاشرے کی بالکل ایک نئی تصویر ہوگی۔ اچھا، جب قرآن اور حدیث میں اتنی تفصیل ہے تو جو بڑے بڑے مفسرین ہیں، علماء ہیں، انہوں نے یقیناً اس پر بہت غور کیا ہوگا۔ ان کی کیا آرائیں ہیں؟ ان سے کیا مزید سمجھنے کو ملتا ہے؟ جی بالکل، تمام جو بڑے مفسرین ہیں، امام ابن کثیر ہیں، امام قرطبی، امام طبری، امام جلال الدین سیوطی، جنہوں نے تفسیر جلالین لکھی، یہ سب اس بات پر تو متفق ہیں کہ دابت الارض کا نکلنا یہ قیامت کی ایک یقینی حتمی نشانی ہے۔ جی، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ قرآن کے نص موجود ہے۔ امام ابن کثیر اپنی تفسیر میں اسی طرح لکھتے ہیں کہ یہ واقعی ایک جانور ہوگا جو آخری زمانے میں نکلے گا، جب لوگ دین سے بہت دور ہو چکے ہوں گے، اور وہ ان سے کلام کرے گا، ان کو بتائے گا کہ تم اللہ کی آیتوں پر یقین نہیں لائے، اور پھر ان پر نشان لگائے گا۔ ٹھیک۔ امام قرطبی جو اپنی تفسیر میں ذرا زیادہ تفصیل سے بحث کرتے ہیں، وہ اس کی شکل و صورت کے بارے میں حتمی طور پر کچھ کہنے سے گریز کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل کیفیت تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن وہ کچھ آثار یعنی صحابہ یا تابعین کے اقوال نقل کرتے ہیں جن میں اسے عجیب الخلقت کہا گیا ہے۔ عجیب الخلقت یعنی ایک انوکھی حیرت انگیز بناوٹ والی مخلوق جو نہ پوری طرح کسی جانے پہچانے جانور جیسی ہوگی نہ انسان جیسی۔ وہ کچھ ایسی روایات بھی لاتے ہیں جن میں اس کے بہت بڑے ہونے کا ذکر ہے، جیسے شاید اونٹ جتنا بڑا ہو۔ اونٹ جتنا بڑا؟ اسی طرح تفسیر جلالین میں بھی یہی خلاصہ ہے کہ یہ آخری زمانے میں نکل کر لوگوں کو ان کے ایمان یا کفر کی خبر دے گی، اور اس طرح اللہ کی حجت یعنی دلیل ان منکروں پر پوری ہو جائے گی۔ یہاں ایک دلچسپ نقطہ یہ ہے کہ اگرچہ اس کی ٹھیک شکل کیسی ہوگی، سائز کیا ہوگا، اس کی اصل نوعیت کیا ہوگی، ان تفصیلات میں مختلف اقوال ملتے ہیں، اور حتمی علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن جس بات پر تقریباً سب متفق ہیں وہ ہے اس کا کام، اس کا مقصد۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے حق اور باطل میں، ایمان اور کفر میں ایک ایسی واضح لکیر کھینچ دینا جو سب کو نظر آئے۔ یہ گویا اعلان ہوگا کہ بھئی اب مہلت کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ یہ بات تو اب کافی واضح ہو گئی، اس کی اہمیت، اس کا کام، اس کے پاس کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ نکلے گی کہاں سے؟ کیا اس جگہ کے بارے میں بھی کچھ بتایا گیا ہے؟ جی، اس بارے میں بھی روایات اور علماء کے اقوال موجود ہیں۔ جو سب سے مشہور قول ہے جس پر اکثر علماء کا اتفاق ہے اور جو مختلف روایات پر مبنی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ مخلوق مکہ مکرمہ سے نکلے گی۔ مکہ مکرمہ سے؟ جی، اور خاص طور پر صفا پہاڑی سے۔ آپ جانتی ہیں صفا اور مروہ یہ شاعر اللہ میں سے ہیں، ان کا ذکر قرآن میں بھی ہے، تو اس مقدس مقام سے اس نشانی کا ظاہر ہونا یہ خود ایک خاص بات ہے۔ بالکل۔ لیکن یہ واحد قول نہیں ہے۔
کچھ اور روایات یا اقوال بھی ہیں جن میں آیا ہے کہ شاید مدینہ منورہ سے نکلے یا طائف سے یا کسی اور جگہ سے، مگر وزن زیادہ تر مکہ اور صفا پہاڑی والے قول کو ہی دیا جاتا ہے۔ بہرحال ختمی اور یقینی علم تو اللہ ہی کو ہے کہ وہ کہاں سے اسے ظاہر فرمائے گا۔ تو اگر ہم ان تمام باتوں کو جوڑیں، قرآن کی آیت، احادیث کی تفصیلات، مفسرین کی آراء، اس کا کام، اس کی ممکنہ خصوصیات اور جگہ، تو مجموعی طور پر اس مخلوق کی حقیقت کیا بنتی ہے؟ یہ ہے کیا اور کیوں آئے گی؟ دیکھیں، خلاصہ یہ ہے کہ دابت الارض کوئی عام مخلوق نہیں ہوگی جسے ہم آج دیکھتے ہیں۔ یہ ایک خارق عادت چیز ہوگی، یعنی فطرت کے قوانین سے ہٹ کر ایک معجزہ۔ اسے اللہ تعالیٰ ایک خاص مقصد سے ایک خاص وقت پر ظاہر کرے گا۔ وہ وقت کب ہوگا؟ جب انسانوں کی اکثریت اللہ کی ہدایت سے، اس کی کتابوں سے، رسولوں کی تعلیمات سے منہ موڑ چکی ہوگی، جب زمین پر کفر اور فساد بہت بڑھ چکا ہوگا، حق اور باطل میں تمیز مشکل ہو گئی ہوگی، تب اللہ تعالیٰ اس مخلوق کو بھیجے گا تاکہ وہ آ کر بالکل واضح طور پر سب کے سامنے مومن کو مومن اور کافر کو کافر نشان زد کر دے۔ یہ گویا اللہ کی طرف سے حجت تمام کرنا ہوگا ان منکروں پر کہ دیکھو تم نے جان بوجھ کر انکار کیا، اب یہ تمہارے انکار کی کھلی علامت ہے۔ یہ ایک طرح سے آخری وارننگ ہوگی کہ اب مہلت ختم، اب توبہ کا دروازہ بند ہونے والا ہے۔ بلکہ صحیح مسلم کی وہی حدیث جس میں 10 نشانیوں کا ذکر ہے، اسی کے ساتھ ایک اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت کی 2 نشانیاں ایسی ہیں کہ جب ان میں سے ایک ظاہر ہو جائے گی نا تو دوسری بالکل اس کے پیچھے پیچھے آ جائے گی۔ اچھا، کون سی 2؟ وہ 2 ہیں سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور دابت الارض کا دن کے وقت، چاشت کے وقت لوگوں کے سامنے نکلنا۔ فرمایا کہ ان دونوں میں سے جو بھی پہلے ہوئی، دوسری بالکل اس کے قریب واقع ہوگی۔ تو یہ دونوں بہت قریب ہوں گی؟ جی، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ دونوں واقعات قیامت کے بالکل آخری دور میں ہوں گے، اور ان کے ظاہر ہونے کے بعد کہا جاتا ہے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، یعنی پھر کسی کا ایمان لانا یا گناہوں سے توبہ کرنا قبول نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ تو بہت ہی سنجیدہ بات ہے۔ یہ نشانیاں تو گویا صرف خبریں نہیں بلکہ بہت بڑی تنبیہ ہیں۔ تو آئیے جو کچھ ہم نے اب تک سمجھا ہے اس کے اہم نکات کو ایک بار دہرا لیتے ہیں تاکہ بات بالکل صاف ہو جائے۔ جی ضرور۔ دابت الارض قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے، بہت اہم۔ بالکل۔ اس کا ذکر قرآن سورۃ النمل آیت 82 اور مستند احادیث دونوں میں موجود ہے۔ جی ہاں۔ یہ زمین سے نکلے گی اور انسانوں سے باقاعدہ کلام کرے گی، ان کے اللہ کی آیات پر یقین نہ لانے کی گواہی دے گی۔ صحیح۔ اس کا خاص کام ہوگا مومن اور کافر کو ان کے چہروں پر نشان لگا کر واضح طور پر الگ الگ کرنا۔ جی، تمیز کرنا۔ کچھ روایات کہتی ہے کہ اس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی جن سے یہ نشان لگائے گی۔ ایسا ذکر ملتا ہے۔ اس کی اصل شکل و صورت کیسی ہوگی یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ ایک عجیب الخلقت معجزاتی مخلوق ہوگی۔ بالکل۔ یہ اس وقت ظاہر ہوگی جب دنیا میں کفر اور انکار بہت عام ہو چکا ہوگا، اور یہ اللہ کی طرف سے حجت پوری کرے گی، حجت تمام کرے گی۔ جی۔ اور 8ویں بات، زیادہ تر علماء کے نزدیک یہ مکہ مکرمہ میں صفا پہاڑی سے نکلے گی، یہی مشہور قول ہے۔ ماشاءاللہ، یہ تو بہت اچھا خلاصہ ہو گیا۔ جی۔ اور دیکھیں، دابت الارض کا یہ سارا تصور، یہ تفصیلات، یہ ہمیں اصل میں ایک بہت بنیادی سبق یاد دلاتی ہیں۔ وہ یہ کہ یہ دنیا، یہ زندگی ایک امتحان ہے، اور ہر امتحان کا ایک وقت ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف پلٹنے کا وقت ہمیشہ نہیں رہے گا۔ ایک وقت آئے گا جب یہ مہلت ختم ہو جائے گی، جب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ قیامت کی یہ بڑی نشانیاں جیسے دابت الارض کا نکلنا یا سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یہ اسی آخری وقت کی گھنٹیاں ہیں، الارم ہیں جو ہمیں بتا رہی ہیں کہ وقت ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، اپنے ایمان، اپنے اعمال، اللہ سے اپنے تعلق کی فکر کر لینی چاہیے۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے، یہ ایک بہت اہم یاد دہانی ہے۔ اور آخر میں ایک بات جو میرے ذہن میں کھٹک رہی ہے، قرآن نے کہا کہ وہ مخلوق لوگوں سے کلام کرے گی، تکلمہم۔ جی۔ ہم نے یہ سمجھا کہ اس کلام کا ایک مطلب تو یہ ہوگا کہ وہ بتائے گی کہ کون مومن ہے کون کافر، جیسا نشان لگانے سے بھی ظاہر ہوگا۔ لیکن کیا اس کلام میں صرف اتنا ہی ہوگا، یا اس کی باتوں میں، اس کی گفتگو میں کوئی اور گہرا پیغام،
کوئی ایسی نصیحت، کوئی ایسی حقیقت بھی ہوگی جو اس آخری وقت میں انسانوں کو سنانا ضروری ہو؟ کیا وہ صرف یہ کہے گی کہ تم کافر ہو، یا یہ بھی سمجھائے گی کہ تم اس انجام تک کیوں پہنچے؟ اس مخلوق کے کلام کی اصل نوعیت کیا ہو سکتی ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو واقعی مزید سوچ بچار کی دعوت دیتا ہے۔ بہت خوبصورت نقطہ اٹھایا آپ نے، واقعی یہ غور طلب بات ہے۔